اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ سورۃ المائدہ آیات 111 سے 115۔ ترجمہ ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے یعنی اللہ تعالی شانہ نے دل میں ڈال دیا حواریوں کے ان آمنوا بی و برسولی کہ ایمان لے کر آؤ مجھ پر اور میرے رسول پر یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر۔ قالوا، انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لے آئے، واشہد، اور آپ گواہ رہیے، بأننا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں یعنی فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواریون، جب کہا حواریوں نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، هل یستطیع ربک، کیا طاقت رکھتا ہے آپ کا پروردگار، ان ینزل علینا، کہ نازل کرے ہم پر، مائدۃ من السماء، کھانے سے بھرا ہوا دسترخوان آسمان سے۔ قال، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ ایمان والے ہو۔ قالوا، کہنے لگے، نرید، ہم چاہتے ہیں، ان ناکل منہا، کہ کھائیں اس دسترخوان میں سے، وتطمئن قلوبنا، اور مطمئن ہو جائیں ہمارے دل، ونعلم، اور ہم جان لیں، ان قد صدقتنا، کہ آپ علیہ السلام نے ہم سے سچ بات کی، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہو جائیں ہم اس پر گواہ۔ قال عیسیٰ ابن مریم، پھر کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم، اے اللہ، ربنا، میرے پروردگار، ہمارے پروردگار، انزل علینا مائدۃ من السماء، نازل کیجئے ہم پر بھرا ہوا دسترخوان آسمان سے، تکون لنا عیداً، کہ وہ دسترخوان ہو جائے ہمارے لیے عید یعنی خوشی، لأولنا، ہمارے پہلے والوں کے لیے، وآخرنا، اور ہمارے بعد والوں کے لیے، وآیۃ منک، اور ایک نشانی آپ کی طرف سے، وارزقنا، اور آپ ہمیں کھانا کھلائیے، رزق دیجئے، وانت خیر الرازقین، اور آپ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ قال اللہ، فرمایا اللہ تعالی شانہ نے، انی منزلها، میں نازل کر رہا ہوں اس دسترخوان کو، علیکم، آپ پر، فمن یکفر بعد منکم، تو پھر جو انکار کرے گا، جو جھٹلائے گا تم میں سے اس کے بعد، یعنی اس کے نازل ہونے کے بعد، یعنی ناشکری کرے گا، فانی اعذبہ، تو میں اس کو عذاب دوں گا، عذاباً، ایسا عذاب، لا اعذبہ، کہ اس سے پہلے میں نے ایسا عذاب نہیں دیا، احدا من العالمین، کسی کو بھی سارے جہاں میں۔ ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک بہت مشہور واقعے کا تذکرہ ہے، جس میں ان کے حواری یعنی جو ان کو ماننے والے تھے، ان کے جو صحابی تھے، ان کے پیروکار جو تھے، انہوں نے ایک فرمائش کی تھی کہ آسمان سے ہمارے پاس دسترخوان آئے جس میں پکا پکایا کھانا موجود ہو، جس کو عربی میں مائدہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا واقعہ ہے، تو آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے انجیل کے اندر حکم دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو
ان آمنو بی و برسولی کہ میرے پر ایمان لے کے آؤ اور میرے رسول پر ایمان لے کے آؤ. اور یہی کلمہ ہے جیسے مسلمانوں کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پر اس کی ذات اور صفات سمیت ایمان لے کر آیا جائے اور اللہ ہی کی عبادت کی جائے. اور محمد رسول اللہ کا تقاضا یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، پیروی کی جائے، کیونکہ وہی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے امت میں بھی یہی دو باتیں مطلوب تھیں، اور ہر نبی علیہ السلام کے لیے یہی دو باتیں مطلوب تھیں کہ اللہ کو مانو اور ان کے رسول علیہ السلام کو مانو ہر زمانے میں. تو اس حساب سے ہر زمانے میں جو دین تھا اس کو اسلام کہتے ہیں، جس کی بنیاد یہی تھی کہ اللہ پر ایمان لے کے آؤ اور رسول اکرم یعنی جو بھی اس زمانے کے رسول تھے علیہ السلام ان پر ایمان لے کے آؤ. تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے جن کو حواری کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے کر آ گئے، آمنا واشہد، اور آپ گواہ رہیے بے اننا مسلمون کہ ہم جو ہے مسلمان ہو گئے ہیں. تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے فرما بردار، یعنی جس نے اللہ کی فرما برداری کرنے کی جو ہے نیت کر لی، اور اسی فرما برداری میں وہ رسول علیہ السلام کی بھی فرما برداری کرتا ہے. اور واشہد انہوں نے اس لیے فرمایا کیونکہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کے بارے میں گواہیاں دیں گے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے. تو اس لیے حواریوں نے کہا کہ آپ قیامت میں آپ گواہی دیجئے گا کہ ہم آپ پر اور اللہ پر ایمان لے کر آ گئے ہیں. اس کے بعد سے جو مائدہ ہے اس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذ قال الحواریون، یعنی وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب یہی ہے کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یہی جو ہے رد ہے عیسائیوں کے عقیدے کا جو ان کو خدا کے درجے پر لے جاتے ہیں اور ان کو انسان نہیں سمجھتے معاذ اللہ. تو انہوں نے عرض کی حواریوں نے حل یستطیع ربک، کہ کیا آپ کے رب یہ کام کر سکتے ہیں کہ نازل کر دیں ہمارے اوپر ایک دسترخوان آسمان سے. اب یہ جو انہوں نے فرمائش کی، یہ اصل میں ایک معجزے کی فرمائش تھی جو کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر جتنے بھی مختلف انبیاء تھے ان کے مختلف انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر مختلف معجزات حکمتاً اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے. معجزے کا جو ہے وہ کسی بھی نبی علیہ السلام کی طاقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف اللہ کا حکم ہوتا ہے جو کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. تو انہوں نے معجزہ مانگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ جو ہے وہ آسمان سے جو ہے دسترخوان ایک ہمارے لیے آ جائے، اس پر کھانا پکا ہوا موجود ہو. تو اب یہ کیونکہ یہ چیز خلاف فطرت ہے اور حکمت کے خلاف بھی ہے اور عقل کے خلاف بھی ہے یہ بات کہ بھئی اس طرح کی فرمائش کی جائے، خاص طور پہ جب ہمیں معلوم ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے کے آ گئے ہیں اور ہم جو ہیں وہ اللہ کے رسول کو مان رہے ہیں علیہ السلام، اور یہ کہ ہم نے اس بات کو جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق ہمیں ابھی دے رہے ہیں دنیا میں، تو ایسی فرمائش کرنے کا پھر کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اتقوا اللہ، کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے آپ کو ڈرنا چاہیے کہ آپ اس طرح کی جو فرمائشیں کر رہے ہیں جو خلاف فطرت ہے، حالانکہ آپ کو اللہ کی ذات پہ یقین بھی ہے اور میں اللہ کا رسول موجود بھی ہوں آپ کے درمیان، اور آپ کو پتہ ہے کہ بھئی میں سچا ہوں اور جو ہے اللہ سارے کام آپ کے بنا رہے ہیں، تو پھر ایسی فرمائش کرنے کا جواز نہیں بنتا. تو فرمایا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، کہ تم تو ایمان والے لوگ ہو، تم تو ایمان لا چکے ہو، تو تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسی فرمائش کرتے ہوئے. تو پھر حواریوں نے اپنی صفائی پیش کی کہ نرید ان ناکل منہا، ہم تو محض یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، یعنی اللہ جو ہمیں رزق بھیجیں گے ہم اس میں سے کھائیں. غالباً یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے رزق سے کھائیں، ظاہری مطلب تو یہی ہے. وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دلوں کو اطمینان پہنچ جائے، یعنی کہ جو ہم ایمان لے کر آئے ہیں اس پر ہمیں اطمینان ہو جائے. اور یہ جو کھانے والی بات ہے وہ بنیادی طور پہ وہ برکت حاصل کرنا چاہ رہے تھے، جیسا کہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ برکت کے لیے ہم اس میں سے کھائیں، اور جو ہے وہ ہمارے دل جو ہے جو ہمارا ایمان لے کر آئے ہیں اس پر ہمیں مزید اطمینان ہو جائے کہ واقعی میں ہم نے صحیح کام کیا. یعنی کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ایمان میں شک کر رہے ہیں بلکہ ہم اس کو مزید مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں. ونعلم، اور ہم یہ جان لیں ان قد صدقتنا، کہ آپ نے ہم سے جو ہے سچ بولا ہے.
یعنی آپ نے جو دعویٰ رسالت کیا ہے اس میں آپ بالکل سچے ہیں، تو اس پر بھی ہمارا ایمان مزید ہو جائے، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم جو ہیں وہ اس پر گواہ ہو جائیں، یعنی کہ جن لوگوں نے یہ معجزہ نہیں دیکھا تو ان کے سامنے ہم گواہی دینے والے ہو جائیں کہ ہم نے یہ معجزہ دیکھا ہے، تاکہ آپ کی رسالت کی اور جو ہے وہ شہرت ہو اور لوگ آپ کی جو ہے رسالت کو مانیں اور مسلمان ہو جائیں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو ان کو یعنی کہ انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ ان کی جو درخواست ہے وہ حکمت کے اوپر ہے، تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ انزل علینا مائدہ، کہ آپ نازل کر دیجئے ہمارے پر وہ دسترخوان، یعنی کھانے سے بھرا ہوا آسمان سے، تکون لنا عیدن، تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی، ہمارے پہلے والوں کے لیے، یعنی جو لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ہیں ان کے لیے بھی خوشی کی بات ہوگی، وآخرنا، اور جو بعد میں لوگ آئے ہیں ان کے لیے بھی خوشی کی بات ہوگی کہ ہمارے اسلاف کے ساتھ ایسا معجزہ پیش آیا اور اللہ نے اس طرح سے ان کی دعا قبول کی تھی، اور ایک بہت بڑا اکرام ہوا ان کا کہ آسمان سے دسترخوان اترا، اور وآیۃ منک، اور یہ بھی یہ اے اللہ تعالیٰ کہ آپ کی طرف سے یہ نشانی ہو جائے گی کہ آپ ہی سارے دنیا کے کام بنانے والے ہیں، سارے انسانوں کے سارے کام بنانے والے آپ ہی ہیں، اور آپ جو چاہے آپ کر سکتے ہیں، ورزقنا، اور آپ اب ہمیں روزی دیجئے، یعنی کہ اب آپ وہ ہم پہ کھانا نازل کر دیجئے، وانت خیر الرازقین، اور آپ بہترین آپ کھانا کھلانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انی منزلھا، کہ میں اب آپ پر اس کو نازل کرنے لگا ہوں، تو فمن یکفر بعد منکم، تو اب جو شرائط ہیں اس دسترخوان نازل کرنے کی، ان میں جو اس پر عمل نہیں کرے گا اور نافرمانی کرے گا تو میں اس کو اس طرح سے عذاب دوں گا جیسا کہ میں نے پورے جہاں میں کسی کو پہلے عذاب نہیں دیا۔ تو اس میں شرط یہ تھی کہ بھئی وہ جو ہے اس کو آگے کے لیے کھانا جو ہے اس میں کوئی کھانا بچانے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ممانعت کی تھی کہ بس جس وقت آپ کو بھوک لگے گی وہ آپ کھائیں گے، آگے کے لیے آپ کچھ نہیں بچائیں گے۔ لیکن ان میں سے لوگوں نے جو ہے وہ آگے کے لیے اٹھا کر بچانا شروع کر دیا، یعنی اس کو سائیڈ پہ کر کے اس کو بچانا شروع کر دیا، تو پھر جو ہے وہ لوگ جو ہیں بندر اور خنزیر کی صورت میں مسخ ہو گئے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، یہ ان پر عذاب آیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کوئی غیر معمولی آپ کو نعمت ملے تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی اور بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے۔ تو یہ جو مائدہ تھا اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں روٹی اور گوشت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، اور انہوں نے پھر اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو پھر ان پہ یہ عذاب آیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ اچھا کھانے کو دے رہے ہیں روزانہ کے حساب سے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اضافہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہر آدمی کو دنیا میں ہر وقت اچھا کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اچھا کھانا دیا ہے اور ہم اچھا کھاتے پیتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی عبادت میں اضافہ کرنا چاہیے۔